لوگ سیکریفائس نہیں کر سک رہے. اور سامنے the religion of love, the love towards Allah subhanahu wa ta'ala, the love towards the Prophet sallallahu alaihi wasallam, اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ایز این آرٹیکل آف فیتھ بٹھائی اللہ نے. اب آپ کو عمر خطاب اور نبی اسلام کی وہ مکالمہ سمجھ آئے گا, وہ ڈائلاگ سمجھ آئے گا کہ عمر کیا تو پیار کرتا ہے میرے سے اپنے سے بھی زیادہ؟ حضرت عمر نے صاف بتایا نہیں میں کرتا. کیوں بتایا انہوں نے؟ کہ کافی ساری ایسی چیزیں جو ان کو انٹروسپیکٹیولی پتا ہے اپنے بارے میں کہ یہ میں نہیں چھوڑ سکتا یار, میں یہ کام نہیں کر سکتا, ایک خاص جگہ پہ لائن ڈرا کر دوں گا میں آ کے. سچ بتایا انہوں نے. یہ نہیں ہوا کہ ایک مجلس سے نکلے اچانک ان کو پیار ہو گیا اور واپس آ کے انہوں نے کہا ہاں اب میں آپ سے زیادہ پیار, آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں, یہی فلیور دیں گے. ایسے چٹکی بجا کے پیار نہیں ہوتا کسی کو, یاد رکھیے گا. انہوں نے اپنی اس سیکریفائس ایلیمنٹ کو, گیونگ ایلیمنٹ کو ٹیسٹ کیا, کدھر میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں. ہر جگہ پہ انہوں نے جواب اپنے آپ کو بتایا کہ آئندہ تو نے کسی بھی جگہ پہ اپنے آپ کو نہیں بچانا. اپنے سے بات ہو رہی ہے عمر خطاب کی, کانشیس ڈیسیژن لے کے آئے گے اب جدھر میں اپنے آپ کو بچاؤں گا ادھر میں اپنے آپ کو قربان کروں گا اپنے نبی کے لیے. یہ فیصلہ کر کے اگلی مجلس میں آئے ہیں, وہ پے در پے مجالس ہیں دونوں, کہ یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. ورنہ آپ مجھے بتائیں دنیا میں کون سا ایسا دل ہے کہ جو گھنٹہ پہلے کہتا میں پیار نہیں کرتا اور آ کے گھنٹہ بعد کہتا مجھے پیار ہو گیا. وہی انسان ہے, کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا. جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ اچانک کیوں پیار ہو گیا؟ گھنٹہ پہلے تو نہیں تھا. یہ حدیث سنتا ہوں میں اور میں حیران ہوتا ہوں اس کی ایکسپلینیشن کس طریقے سے دیتے ہیں. یہ ایکسپلینیشن ریزننگ کے ساتھ ریشنلزم کے اندر موجود ہے. اگر لو کے کانسیپٹ کو ریشنلی ایکسپلین کیا جائے اور اس کے ٹیسٹ انسانی فطرہ کے اندر اللہ نے ڈالے ہوئے کہ قربانی نہیں تو پیار نہیں, جو مرضی کر لے, سمپل. اور اسلام قربانی ہی مانگتا ہے. جب قرآن نے بات کی قربانی مانگ لی انسان سے, جب قرآن نے پاک نے ڈیمانڈ کی انسانی قربانی کی بات. کس چیز؟ اولادکم, سوچیں ذرا, اولادکم اموالکم انفسکم, اپنے آپ قربان کر, اپنے بچے قربان کر, اپنا مال قربان کر. اللہ تعالیٰ تو بات ہی سیکریفائس ہی کر رہے. جب تک آپ کو یہ سیکریفائس سمجھ نہیں آئے گی تب تک یہ سیرہ کا سیشن آگے نہیں چلے گا. تب تک آپ کو لو کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آئے گا. جب تک لو کا نہیں سمجھ آئے گا کانسیپٹ, تب تک آپ کو نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی نفسیات سمجھ نہیں آئیں گی. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جب ہم سیرہ کے 15ویں 20ویں 25ویں قسط میں ہوں گے تو بیسک سٹینڈرڈ ہم نے سٹینسل یہی رکھا ہوگا بھیا یہ کہانی تو کامن سینس کی ہم نے بٹھا لی ہوئی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام سے پیار کرتے ہو تو پھر یہ 50-50 90-10 80-20 نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب اپنا بیٹا اسپتال میں ہوتا ہے, اپنی بیٹی اسپتال میں ہوتا ہے, جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے نبی علیہ السلام کے سامنے, اس کے لیے اب 100/100 110/100 بھی دیتے. کیوں؟ کیونکہ سیکریفائس ہم سب کو ہماری فطرہ میں پتا ہے, اس کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. فطرہ میں پتا ہے کہ سب کچھ قربان کروں گا اپنے بچے پہ. I'm going to finish this session today on the stroke of Adhan. 2 منٹ اذان سن لیں, کے بعد we will stop the recording. exceeded the time limit. یہ ضروری ہے کہ اس کانسیپٹ کو اسی طریقے, کیونکہ سائیکالوجی آف مسلم سمجھانا ضروری ہے, اس سائیکالوجی بنانے کے لیے کانسیپٹ بتانا ضروری ہے.
Yeah, I'm just going to take a few questions now, and then just a few, okay? 2 or 3 questions only, please. And we're going to continue this. We are going to define this concept so deeply, inshallah, so deeply कि अगर हमने सीरा बगैर इस psychological disposition की establishment की कर ली, तो बिल्कुल उसी तरीके से कोई और मामला भी चेंज नहीं होना, सिर्फ सीरा की एक रिवीजन हो जानी है हमारी, और हमें अवेयरनेस लेवल पे तो पता चल जाएगा नबी इस्लाम का, मगर प्रैक्टिस लेवल के ऊपर, एक्शन लेवल के ऊपर, अपने ईमान की तकमील के ऊपर हमें नहीं समझ आएगी, वो मकसद फौत हो जाएगा सीरा का। हमने मकसद ये नहीं है कि आपको नबी इस्लाम का पता हो, मकसद ये है कि नबी इस्लाम की लाइफ को हमने अपने ऊपर अप्लाई कैसे करना है, ये है हमारा मकसद जी। सो लेट मी जस्ट take a few questions, just only. Nasira, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tayyib, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tayyib, assalamu alaikum. Tayyib. जी नासिरा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। आपने हाथ खड़ा किया, वैसे मैंने आपका, कोई बात नहीं, जो आपका क्वेश्चन है जी बढ़िया। जी नासिरा। Okay, no questions, it's all right. सर यहाँ शोर हो रहा है, मैं अभी बात नहीं कर सकती इसलिए सॉरी। Okay, sure. Okay. आमना, अस्सलाम वालेकुम। अबीर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अबीर। जी सर, मेरे 2 सवाल थे। एक तो ये कि अगर हमें ये पता हो कि नेक्स्ट सेशन में आप किन टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो अगर हम यानी अच्छा टारगेट होगा वीक में मुताले के लिए। और दूसरा सवाल ये था कि हम लोग अपनी सीरा को हम किस तरह देखें, क्योंकि जो इसके पीछे वाक़या है कि मैं इस सवाल क्यों पूछ रही हूँ, ये कि मक्की पीरियड जो है उसके अंदर मामलात मुख्तलिफ थे और मदनी के अंदर मुख्तलिफ थे। तो अभी जो है वो हमें अपने आप को किस तरह देखना चाहिए, मक्की पीरियड में से अपने आप को कंपेयर करें अपनी लाइफ को या मदनी पीरियड से, ये हमें ओवरऑल हिसाब से देखना पड़ेगा। मामलात आपने लेने हैं और तो मदनी पीरियड के लेने हैं ना, दीन के मामलात। मगर नबी इस्लाम की हिस्ट्री को आपने ना सिर्फ मक्की बल्कि मक्की और मदनी मिला के, जो जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी बोलते हैं इसको, एक्यूमुलेटिव, नबी इस्लाम की जो हस्ती मक्का में जिस तरीके से फ्लरिश की थी, मदीना में तो उसकी एप्लीकेशन की है नबी इस्लाम। जिस तरीके से नबी इस्लाम ने पूरी दुनिया को अपने मक्का के टफेस्ट टाइम के अंदर सस्टेन, क्या सहारा है ना, सहारा मतलब बर्दाश्त किया है उस जहलिया के मक्का को, वो तो स्ट्रेंथ है नबी इस्लाम की। जब एज अ पर्सन फर्द लेंगे आप, तो फिर आप दोनों को इकट्ठा लेंगे, मगर दीन की एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली मदीना से लेंगे। जब अहकाम आ गए हैं, और काफी सारे आपको पता है ना, मदीना में ऐसे काफी सारे अहकाम अल्लाह के नबी इस्लाम ने शाह फरमाए जो मक्का में नहीं शाह फरमाए थे। तो हम मक्का के थ्रू अगर आप जस्टिफाई करेंगे तो ये तो जान के फिर छुपने वाली बात हुई मदीना की लाइफ से। मदीना इज द फाइनल। नबी इस्लाम की सीरा के थ्रू ये बात बहुत क्लियरली उसूल में भी यही वाज़े की जाती है, उलमा ने असूल वाज़े किया हुआ है, और कॉमन सेंस का भी असूल यही था कि नमाज भी पढ़नी है तो नबी इस्लाम की आखिरी नमाज से लेनी है। अहकाम किसी भी लेवल के ऊपर नबी इस्लाम से लेना है तो नबी इस्लाम के लेटेस्ट अहकाम लेने, क्योंकि किसी भी मौके पे कोई भी चीज अल्लाह ताला ने क्या पता तरतीब में बदली हो या तफसील में बदली या तरतीब में बदली हो। जब अल्लाह ताला ने अल यौम अकमलतु के लिए कह दिया नबी इस्लाम को कि बस अब दीन कंप्लीट हो गया, तो उस तक आप गौर समझे कितनी बड़ी एक ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। तो जब ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है और वो उन स्टैंडर्ड्स में अल्लाह और उसके रसूल हमसे खिताब कर रहे हैं, तो उसके बाद हम ये नहीं करेंगे हम जाके पीछे जाके कोई ऐसी एग्जाम्पल ले लें मक्का में कि जहाँ पे कोई भी और कॉन्टेक्स्ट था और वहां पे कोई मजबूरन कोई ऐसा काम, या फिर उस वक्त हुक्म आया ही नहीं हुआ था किसी चीज का। मक्का में तो काफी सारे अहकाम आए नहीं हुए, हम मक्का की लाइफ को दीन में अप्लाई कैसे करें? अहकाम तो आई मदीना में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और टॉपिक में शुरू में कभी भी नहीं बता सकूंगा, मैं आपको एक हिंट करा दूंगा, क्वेश्चन पेपर में पहले रिलीज करवा देंगे ताकि आपको पता हो कि ये वाले सवाल जो है ना किसी वजह से पूछे जा रहे हैं।
ابھی بھی مجھے سعدیہ سے بہت ڈانٹ پڑنی ہے, انہوں نے مجھے کوٹ لائن دی ہوئی تھی. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ڈائریکٹلی اس کانسیپچلائزیشن کو ٹریگر کروں جب تک کہ نفسیات پوری طریقے سے اسٹیبلش نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, ٹو کانشیس ڈیسیجن, کیونکہ میرے ذہن میں اتنی ساری شکلیں آتی ہیں ان یوتھ کے بچوں کی, لڑکیوں کی, لڑکوں کی, جو میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں, اور ان کو کانسیپٹ آف نبی اسلام تو پتا ہے, کانسیپٹ آف لونگ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہی نہیں. ویسے لڑکی سے پیار کرے گا تو جان دے دے گا, لڑکے سے پیار کرے گی تو جان دے دے گی, ایک ایک آرٹیکل پورا ہوگا پیار محبت کا. مگر نبی سے پیار کرے گا تو بس فارمیلٹی پوری کر رہا ہوگا اور نعرے اونچے مارے گا اس کی. ٹھیک ہے, آپ خود بتائیں کیا آپ نہیں دیکھتی کہ آج کل کی ماں سب جگہوں سے, سب چیزوں سے نبی اسلام کو پیار زیادہ کرے گی, مگر اپنے بچوں کی باری آئے گی تو دل ملا اٹھے گی کہ نہیں چلیں بچے بچ جائیں, ایمان بے شک لے جاؤ. ٹھیک ہے, تو وہ کانسیپٹ آف لو بٹھانا بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے پیار کا حق کیا ہے میرے نبی سے. ٹھیک ہے, میں اپنی اوپینین نہیں بتا رہا ہوں, میں آپ کو صرف کامن سینس کی کہیں سازہ کھولتا رہوں گا, آپ کو بھی پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. جی میں نے اور کس کو انمیوٹ کیا تھا, ایک منٹ بھائی, عمر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لاسٹ کوشچن, ٹائم نہیں ہے میرا خیال ہے کہ کوئی مسئلہ ہے. یہ کلاس 7:30 بجے ہے میری, اس لیے میں آخری کوشچن لے رہا ہوں. عائشہ یوسف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لاسٹ کوشچن پلیز. پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے, نو ون از ان میوٹنگ, ایسی کیا بات ہے؟ نعمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعمان خان. وعلیکم السلام. جی نعمان جلدی پوچھیں. سر کوشچن ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ درود پڑھتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں, تو مطلب اس ٹائم وہ ابھی زندہ ہیں, تو اس ٹائم وہ کیا کر رہے ہیں اور کدھر ہیں؟ دیکھیے اس کا جواب تو علماء نے بڑا تفصیل سے دیا ہوا ہے کہ نبی اسلام تک فرشتے درود کا, اور حدیث بھی یہی ہے نا, فرشتہ مجھے پہنچاتا ہے. تو دنیا میں ہے تو فرشتہ تو نہیں پہنچائے گا نا. ٹھیک ہے, تو علماء نے بڑی تفصیل سے اس کے بعد بات کی ہے, اور سب اسکول آف تھاٹ اس سے متفق ہیں کہ وہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بعد کا انتظام کرنا ہوتا ہے وہاں پہ نبی اسلام کو فرشتہ درود پہنچا دیتا ہے, اور وہ جواب بھی دیتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے, تو السلام علیکم اس سر. کا کوئی ایسا, اس کو کوئی اور مطلب نہیں لے سکتے ہم, کیونکہ اس کا اور مطلب لیا ہے نا لوگوں نے, آپ کو پتا ہے نا لوگوں نے کیا مطلب لے کے کہاں تک پہنچا دی ہے بات. جی ٹھیک ہے, سو جی مہوش السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام السلام. علیکم سر. ابراہیم جی, بس ابراہیم لاسٹ کوشچن پوچھے گا بس. السلام علیکم چھوٹا سر. سوال تھا. سر ابھی آپ نے جو حضرت عمر کا واقعہ سنایا رضی اللہ تعالیٰ جی عنہ کا, سر میں ایک تھوڑا سا گلٹ بھی ہے, افسوس بھی ہے کہ ابھی تک اتنی محبت میں نہیں کر سکا اپنے نبی سے. تو سر ایک ہفتے میں یا آگے کی زندگی میں ایسا کیا کروں کہ اگلی کلاس میں یہ دعویٰ کر سکوں کہ میں اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی سے پیار کرتا ہوں. ماشاء اللہ, کیا خوبصورت سوال کیا آپ نے. وہی کتارسس کریں جو عمر بن خطاب نے جا کے کیا, کتارسس سے کیا نا, کہ کدھر کدھر قربانی دے سکتا ہوں میں نبی اسلام کے, کس کس حکم کے اوپر قربانی جو میں دقت آتی ہے, وہ دقت ہی نوٹس کی نا انہوں نے. تھوڑا سا اور ایکسپلین کر سکتے ہیں سر؟ بیٹا اس سے چھوٹی اور اس سے جامع ایکسپلینیشن میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ کدھر کدھر جا کے آپ اسلام کے اس معاملے کو کمپرومائز سٹیٹس پہ لے آتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو پھر پیسے لگ جائیں گے, یہاں پہ تو پھر جان لگ جائے گی, یہاں پہ تو پھر وقت لگ جائے گا, یہاں پہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ہم اپنی کمپرومائز کرتے ہیں نا, اور اسلام کو کنجوسی سے اور دنیا کو پورے اسراف سے جیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. تو میں نے یہی کتاب کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو کدھر اوپر کر دیتا ہوں کہ نہیں مجھے جو چیز مل رہی ہے وہ چاہیے, اور جہاں پہ اسلام اور میرا تصادم ہوتا ہے. نبی اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے نا. نبی اسلام نے اپنے لیے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا. آپ بتائیں میرے نبی نے آج تک اپنے لیے کیا مانگا ہم سے؟ بتائیں کیا مانگا؟ جب وہ زندہ تھے تب بھی کیا مانگتے تھے اپنے لیے؟ یہ نبی کی گریس ہی نہیں ہے کہ اپنے لیے کچھ مانگے. ہمارے نبی کی گریس کہتی ہے کہ کچھ نہیں, مجھے نہیں تم کچھ دے سکتے. مجھے مثال رکھ کے بتائیں نبی اسلام نے اپنے لیے کوئی ڈیمانڈ کی. غور سے سمجھے اس بات کو. نبی اسلام کو جب بھی ہم کہتے ہیں نبی سے پیار کرنا ہے تو اصل میں اسلام سے پیار کرنا ہوتا ہے. نبی اسلام کی ان انسٹرکشن سے, ان احکام سے, ان ارشادات کو پورا کر کے پیار کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں آگے کور کروں گا اس وقت کے
پریزنٹ صحابہ جو نبی اسلام کے ٹائم پہ زندہ تھے ان سے کیا ڈیمانڈ تھی نبی اسلام کو, اسلام کی ڈیمانڈ, اور ہم سے کیا ڈیمانڈ تھی. نبی اسلام نے بتایا ہے حضرت معاذ کے ساتھ کلیئرلی بتایا, جب ان کو دور بھیج رہے تھے نا, یمن بھیج رہے تھے, نبی اسلام کو پتا تھا اور کہہ دیا تھا نبی اسلام نے کہ اب شاید ملاقات نہ ہو. حضرت معاذ رو رہے ہیں, نبی اسلام ساتھ چل رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں یمن کے لیے کہ جا یمن سنبھال جا کے, اور دونوں کو پتا ہے آخری ملاقات ہے. تو حضرت معاذ نے کہا میں اس وقت دور ہو جاؤں آپ سے. نبی اسلام نے کہا دوری اور قربت زمین میں جو ہے نا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میری محبت سے, فکر نہ کریں. میں آپ کو تفصیلیں بتاؤں گا نا, ابھی ہم نے کور کرنا ہے. سو یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے ایکشنز سائیکولوجیکلی سمجھ نہیں آ سکتے آپ کو اگر لو کا کانسیپٹ سائیکولوجیکلی سمجھ نہیں آئے گا. صحابہ کرام عجیب لفظ لگے گا, عجیب باتیں یہ اس وقت, یہ پھر جھوٹے قصے ہیں, اللہ کی قسم جھوٹے قصے لگیں گے اگر لو کا کانسیپٹ نہ سمجھا. میں آپ کو اپنی مثال لے کے بتاتا ہوں, میں نے اپنی لائف میں دیکھا لڑکوں کو لڑکیوں کے لیے اور لڑکیوں کو لڑکوں کے لیے وہ سٹیپس اٹھاتے ہوئے, کیوں؟ بیکاز آئی لو ہر, بیکاز آئی لو ہم. اور مجھے تو خود کہا ہے نا, کچھ لوگوں نے, کئی لوگوں نے کہا ہے, میرے تو 1-on-1 کوچنگ سیشن ہوتے ہیں کہ سر مجھے لو کے کانسیپٹ کے بعد لڑکی کے پیار میں مجھے سمجھ آیا کہ پیار ہوتا کیا ہے. اب میں اسلام کے لیے بھی کر سکتا ہوں. اب مجھے پتہ چلا ہے میں تو ساری عمر سیلفش رہا ہوں, اس عورت نے, اس مرد نے مجھے سیلف لیس کر دیا. میرے منہ میں مسکراہٹ ہی ہوتی ہے اس وقت کہ اللہ کس موقع پہ کیا دکھا دیتے ہیں. وہ عورتیں کہتی ہیں بچہ پیدا کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ میں تو بالکل بھی سنسیئر نہیں تھی اپنے ماں سے بھی, باپ سے بھی, شوہر سے بھی. سنسیئرٹی تو آپ سمجھ آئیے بچے کو دیکھ کے. پھر میں بھی کہتا ہوں اچھا آپ سمجھ آ گئی, چینل کرنا بیٹا, آپ بچے کے تھرو سمجھ آئیے, اللہ تعالیٰ نے بچے بھی قربان کرنے کے لیے کہتے ہیں. سوچیں کہ تجھے سمجھ جس کے تھرو آئی, اللہ نے کہا چل جیسا پہ کوئی الگ. اب تب ابراہیم علیہ السلام سمجھ آئیں گے. میں نے تو بڑے تفصیل سے جانا ہے اس قصے میں, جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ بھی گلا کاٹنا ہے اپنے بیٹے کا, میرے نبی نے. پیار ہوتا کیا پہلے یہ سمجھ لیں, پھر پتہ چلے گا نبی سے پیار کیسے کرنا ہے. صحابہ کی نیچرل لائف سمجھ آئے گی آپ کو. میں آپ کو نا بس لاسٹ ختم کرتے ہیں, میں آپ کو سچا خواب سناتا ہوں. ایک بندے کا صرف صادق آدمی ہے, وہ ماشاء اللہ کا سب سے بڑا ولی میری لائف میں جو گزرا ہے. اس نے مجھے خواب سنایا, اپنا پرانا واقعہ ہے. ہی سیڈ کہ میں نے خواب دیکھا, اور خواب بھی کیا دیکھا کہ دیکھیں, کہتا ہے کہ میں جیپ میں جا رہا ہوں, پہاڑ پہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں, نبی علیہ السلام صاحب تشریف فرمائے, اور پیچھے چاروں ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان غنی اور علی بن ابی طالب بیٹھے ہیں. جیپ پہاڑ کی طرف جا رہی, اور کہتے ہیں کہ جیپ اتنے میں نے چیک دیکھا کہ جیپ کی تو بریک فیل ہو گئی اور پیچھے جانے لگے گی. ابھی اس نے اپنی مومنٹم پکڑا ہوا ہے, جیسے ہی رکے گی یہ جیپ, آپ تو بریک ہی نہیں ہے تو گرے گی. کہتا میں جیپ سے نکلا ہوں اور میں نے دیکھا کہ کدھر کون سے پتھر ہے, اور میں پتھر پکڑوں اور واپس آؤں. مجھے خود سنا رہے بندہ خواب, میرے ذہن میں بھی گزر رہا ہے کہ اچھا خواب ہے نا. اب میں یہ تو نہیں کہتا اچھا تو اس وقت یہ کر لیتا یا اس وقت وہ کر لیتا, اصلی واقعہ تھوڑی ہوا, یہ تو خواب آیا اس کو. ہم خالی آنکھیں ایسے پھاڑ کے سن رہے ہیں. 4 بندے تھے مجھے یاد ہے کہ یہ کیا خواب دیکھ لیے. کہتا میں وہ پتھر ڈھونڈا اور بھاگ کے آیا ہوں کہ میں پتھر ٹال کے نیچے رکھوں, اپنے نبی کو بچاؤں. تو آگے کیا دیکھتا ہے کہ ایک ایک ٹائر کے پیچھے ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, علی بن ابی طالب اور عثمان غنی نے اپنا سر رکھا ہوا. سیکنڈ نہیں لگایا, چاروں نے اپنا سر رکھا کہ تو پتھر ڈھونڈنے میں کون چانس لے, یہ نہ پتھر دیر سے ملے, کون یہ والے امتحان میں فیل ہو جائے. اسی وقت اپنے آپ کو قربان کر. بہانہ ڈھونڈتا تھا صحابی, بہانہ ڈھونڈتا تھا کہ کب میری جان نکلے میرے نبی کے لیے. باغ کو لٹکایا ہوا درخت سے, انہوں نے درخت سے ہاتھ باندھے اوپر, پیر نیچے سے باندھے رسی سے, اور چمڑی لوہے کے اس طرح سے چمڑی اور چھری سے چمڑی اتارنی شروع کر دی, سکن اتارنی شروع کر دی. سوچیں کہ سکن پہ کٹ نہ آئے, پوری کی پوری سکن اتاریں گے تیری, زندہ ہے حضرت خباب. اور جیسے انہوں نے چھری سے کٹ لگانا شروع کیا ہے, حضرت خباب ہونا شروع ہو گیا. تو نانجار مسکرایا اور کہتا ہے کہ نکلی ہے نا جان, اب بہت شوق ہے نا مسلمان ہونے کا. نبی اسلام کے بارے میں غلط کلمات بولنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ چھوڑ دیں گے تجھے نبی اسلام کے بارے میں. اور حالانکہ اسلام میں اجازت ہے کہ اگر یہ نوبت آ جائے تکیہ کر لو, کہ تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کو, ان خبیثوں کو, ان کی یہ ڈیمانڈ پوری کر دو, کیونکہ تمہارے اندر کا ایمان اللہ کو پتہ ہے, فکر نہیں کرو, جان اس وقت بچتی ہے, بچا لو. باپ نے کہا نہیں,
نہیں میں کرتا ایسی کوئی بات اپنے نبی کے بارے میں. انہوں نے پھر شولڈر سے کٹ لگانا شروع کیا کہ سکن اتاریں گے تیری تو پوری کی پوری کاٹیں گے یہاں سے اور پھر کھینچیں گے اس اور اتاری انہوں نے. ایسے ہی شہید ہوئے, اسی وقت ہی شہید ہوئے. مگر جیسے پہلے ہی کٹ لگا تو اب خباب ایسے گھور رہے ہیں اور رو رہے ہیں. نیچے سے کہتا ہے آپ ہوش آئیے, ابھی بھی وقت ہے. کل کلام کل دے گالی نبی اپنے نبی, نکلی ہے نا جان, آنسو باہر آئے ہیں نا. تو خباب نے اس کو کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں بیوقوف ہو, بیوقوف تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تو اس لیے صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ صرف ایک جان, میرے نبی کے لیے صرف ایک ہی جان قربان کر سکتا ہوں میں. بس کھل کے کاٹ اور پورا تسلی کری اپنی میرے چمڑی تک کہ کوئی چیز تمہارے دل میں نہ کوئی کسر رہ جائے. یہ باتیں سمجھ سے باہر ہیں, جھوٹی قصے لگتی ہیں, دیو مالائی کہانیاں لگتی ہیں. اگر ہم لو کے کانسیپٹ کو انٹرنلائز نہیں کرتے, اور میں خدا کی قسم جانتا ہوں ہر انسان کرتا ہے نا, کسی لڑکے کے لیے, لڑکی کے لیے, بیٹے کے لیے, ماں کے لیے کرتا ہی کرتا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے لیے ڈیمانڈ اللہ نے کر دی ہے, تب آپ کو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اگلے کچھ پروگرام میں کہ کتنی کو خوبصورت آرٹ, اس سے زیادہ حکمت کی ڈیمانڈ, پورے کی پوری تمام در ڈیمانڈ میں انسانی نفسیات کو کریشن جب اللہ تعالیٰ نے کریٹ کر دیا ہوگا, میں تو نہیں کوئی ہوتا سوچنے والا, اللہ کے بیان پہ سامنے یہ حکمت ظاہر ہو رہی ہے کہ جب اللہ نے یہ مشین بنائی ہے نا انسان کی, تو مشین کو دیکھتے اللہ نے کہا آپ اس کے اوپر یہ آرٹیکل لگاتے ہیں. اتنا کہ خوبصورت کمپلیشن ہے کہ اگر اسلام سچا دین ہے, اگر اسلام سچا دین ہے اور واقعی وہ رب ہے جس نے کائنات بنائی ہے, تو یہ سب سے امپورٹنٹ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان لائے نہیں جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے پیدا کیے, جس نے پیدا کیے ماں باپ اور جو تم نے پیدا کیے اولاد, ان دونوں میٹرکس سے یا دنیا میں جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی دنیا میں اس سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا. اتنی خوبصورت سائیکالوجی سیٹل کی اللہ نے. مشین کو دیکھا اور مشین کا مینول بتا دی کہ اسلام پہ چلنا ہے تو سب سے پہلے یہ, ورنہ کچھ بھی کرو گے اسلام کمپرومائز کر لو. Okay, so I hope we've set the first chapter, first part of the first chapter. I'm not going to stop talking about love. جو مرضی کر لوں گا, اس کانسیپٹ آف لو کے بارے میں بات ختم نہیں کروں. جس کو اصل میں پیار عشق کی ایکسپوجر ملے ہیں نا, جس مرضی رشتے کے تھرو ملے, اس کو پتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے نا کافی سارے لوگوں کے ساتھ بات کی ہوئی ہے جن نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے خواب میں نا, کافی سارے لوگوں سے بات کی. میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ دیکھ کے فرسٹ فیلنگ کیا تھی. جتنے بھی لوگوں سے میں نے بات کی, ان میں زیادہ تر لوگوں نے ایک ہی جملہ بولا ہے, ایک ہی جملہ, کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ایسے دیکھا جیسے سامنے سے دیکھا. کامن فریزز بتا رہا ہوں, مطلب سب کا ایک ہی تھا, جملے الگ الگ استعمال کرتے ہیں کہ سب سے پہلی فیلنگ نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھ کے پتہ کیا تھی. یہ والی حدیث, اس کی مینیفیسٹیشن کہ کتنا آسان ہے اپنے بچے اس شخصیت پہ قربان, اتنا آسان ہے. ایک دفعہ کوئی دیکھ لے, اسی وقت سب سے پہلی فیلنگ آتی ہے میرے بچے قربان ہے, میرے ماں باپ قربان. یہ میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, انڈینس کی بات کر رہا ہوں جو مجھے باہر امریکہ میں, کینیڈا میں, پاکستان میں ملے. یہ صحابہ کی بات نہیں بتا رہا ہوں. سب سے پہلی فیلنگ آتی ہے کہ سب سے پہلے میں کچھ قربانی دے کے بتاؤں اس شخصیت کو کہ میں کیا فیل کیا کر رہا ہوں. تب پتہ چلے گا. نبی علیہ السلام سے جب صحابہ بات کر رہے تھے تو سب سے پہلا جملہ یہ کیوں بولتے, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. وہ فیلنگ بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی شکل مبارک, چہرے مبارک کو دیکھ کے میری فیلنگ ہی آ رہی ہے. ورنہ محبوبوں کو آئی لو یو بولتے رہتے ہیں, کہتے ہیں یار فلفلمنٹ ملتی ہے بات کر کے, اس کے بغیر وہ ہی نہیں ہوتی, کمپلیشن ہی نہیں ہوتی. ہاں ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتی, صحیح کہتے ہیں وہ. ماں باپ کو بھی کہتے نا کہ ماں باپ امی مجھے آپ سے بہت زیادہ پیار ہے, کمپلیشن ہے, فلفلمنٹ ہے یہ اس ایموشن کی. محبوبہ کو بھی, محبوب کو بھی, عاشق کو بھی, معشوق کو بھی, سب کو یہ فلفلمنٹ چاہیے. ہاں مانتے ہیں, مگر جیسے ہی بات اسی ایموشن کی آتی ہے نبی علیہ السلام کے لیے, تو سب سے پہلے صحابی ثبوت دیتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جیسے بادشاہ سلامت کو کہتے ہوں یہ جان کے مان پاؤں. نو, الٹا, ایگزیکٹ الٹا ہے اس کا. وہ پیار میں مسکراتے ہوئے ایسے نچھاور کرتے تھے ماں باپ, یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے نا, لاڈ میں کتنے پیار سے بھر جاتا ہے دل بچے کو دیکھ کے. اس طریقے سے صحابہ نبی اسلام کے چہرے مبارک کو دیکھ کے دل بھر جاتا تھا ان کا پیار سے, کہ امت آتا تھا بھائی یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان, مجھے حکم دے کیا کروں. لٹرلی اصلی میں ماں باپ قربان کرنے کا بہانہ دیں مجھے, کچھ مجھے کوئی بہانہ دیں یا رسول اللہ, میں اپنے ماں باپ پہ قربان کر دوں, اپنے بچے آپ پہ قربان کر دوں.
یہ صحابی کی سائیکالوجی کیسے آ رہی تھی اندر سے، دل ایسے امٹ رہا تھا پیار سے، ہماری کیوں نہیں آ رہی؟ سر صحابی کوئی ایسا دوڑ لگا رہے ہیں، نبی اسلام وضو وہ کر رہے ہیں اور نیچے بھاگ رہے ہیں، صحابی کونی سے قطرہ ٹپک رہا ہے، نیچے کر کے وضو کر کے دکھائے آپ کوئی اپنی محبوب اور عاشق کے لیے. غور سے سمجھے صحابی کی نفسیات کیا ہے. اوکے سو آئی ہیو انادر کلاس. ایک چھوٹا سا کوشچن ہے سر، کوئی ایسا عمل ہے جس سے میں اپنے نبی کو دیکھ سکوں خواب میں؟ دل نرم کر لو بیٹا. میرے استاد نے ایک دفعہ کہا تھا، میں نے بھی یہ سوال پوچھا تھا، آزمودہ اس لیے بتا رہا ہوں، دل نرم کر لو. ابھی تک مطلب جتنے بھی صلہ لوگوں رحمی کو کوئی ہو زیارتیں سکتی ہوئی ہیں ہے؟ نا، اصلی والی زیارتیں جو تفصیلی زیارتیں ہوئی ہیں، ان سب میں ایک ہی چیز کامن ہے ان لوگوں میں، کہ ان کے دل بہت نرم ہے. سر صلہ رحمی کے ساتھ سب کے ساتھ پیش ہو. جی ہاں، جب دل نرم ہو جاتا نا تو پھر اس طرح کے دریچے کھلتے ہیں جس کے تھرو آپ ایسی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں. اور نبی السلام نے تشریف لے کے آتے، ہم جاتے ہیں ان کی مجلس محافل میں. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. سر مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آپ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایوری ون. I'll see you inshallah next week. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.